اسی عشرے کی 9 تاریخ 9 ذی الحجہ جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، جس دن میدان عرفات میں لاکھوں حجاج کرام میدان عرفات میں اکٹھے ہو کر کے اللہ سے آہوازاری کرتے، دعائیں مانگتے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ، یہاں کے اور سعودی کے یوم عرفہ میں فرق ہے۔ وہاں ایک دن پہلے ہے، جس دن وہاں یوم عرفہ ہے اس دن ہمارے یہاں بقرعید، جس دن ہمارے یہاں 8 ذی الحجہ ہے، جس دن وہاں بقرعید ہوتی ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں یہ عرفہ کا دن ہوتا ہے، تو کس دن کا اعتبار ہوگا؟ وہاں کے یوم عرفہ کا اعتبار ہے یا یہاں کے یوم عرفہ کا اعتبار؟ تو اس تعلق سے قانون اور قاعدہ یہ ہے کہ ہم جس جگہ ہیں وہاں کی تاریخ کا اعتبار ہوگا۔ یہاں 9 ذی الحجہ جب ہوگی وہ دن یوم عرفہ کا دن ہوگا۔ بہرحال یہ گزشتہ ہفتے بات آ چکی۔ اسی طریقے سے یوم عرفہ کے روزے کا تعلق ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کے دن جو شخص روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پچھلے گناہ اور 1 سال آگے کے گناہ معاف فرما دیتے۔ کتنی بڑی فضیلت! یوم عرفہ کا روزہ رکھنے پر اتنی بڑی فضیلت، لیکن یہاں بھی یاد رہنا چاہیے کہ یہ 1 سال پچھلے گناہ اور 1 سال آگے کے گناہ جو معاف ہو رہے ہیں وہ گناہ صغیرہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ نہیں۔ اس لیے کہ بڑے گناہ کے تعلق سے قاعدہ یہ ہے کہ جب تک معافی نہ مانگی جائے، توبہ نہ کی جائے، اس وقت تک وہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے۔ اب اللہ اپنی مہربانی سے فضل سے کسی کے بڑے گناہ بھی معاف فرما دے تو وہ تو اللہ کی مہربانی ہوتی، لیکن قاعدہ یہی ہے کہ جب تک آدمی اپنے بڑے گناہوں سے توبہ نہیں کرے گا اس کے وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے، یہ ضابطہ ہے۔ اور پھر بڑے گناہوں میں بھی توبہ سے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جو حقوق اللہ ہے، یعنی اللہ کا حق، اللہ اپنا حق معاف کرتا ہے، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ اگر کسی کے پیسے لے لیے، دبا لیے اور اس کے بعد اللہ کے دربار میں حاضری دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ حقوق العباد میں سے کسی کو گالی بکی ہے، جب تک اس سے معافی نہیں مانگیں گے یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ کسی کی غیبت کی ہے، پیٹھ پیچھے برائی کی ہے، تو اگر اللہ سے معافی مانگیں گے تو یہ گناہ معاف نہیں ہوگا جب تک وہ معاف نہ کر دے جس کی برائی کی۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا یہ زنا سے، بدکاری سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا وقالوا وکیف الغیبۃ اشد من الزنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کا گناہ بدکاری کے گناہ سے بڑھ کر کیسے ہو سکتا ہے؟ زنا کے گناہ سے بڑھ کر کیسے ہو جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الرجل لیزنی، اگر کسی انسان سے یہ گناہ بدکاری کا سرزد ہو جائے، فیتوب، پھر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدکاری اللہ کا حق ہے، اللہ کے حکم کو توڑا ہے۔ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِیبَةِ، اور جہاں تک صاحب غیبت کا معاملہ ہے تو لا یغفر له حتی یغفرها له صاحبہ، تو اس کی معافی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک وہ معاف نہ کر دے جس کی برائی کی۔ اسی وجہ سے بڑا سخت معاملہ ہوتا ہے اور مزہ بھی اس میں بہت آتا ہے۔ 2 لوگ بیٹھے، بس وہ پڑوس کی دکان والے کا ذکر چھڑ گیا تو پھر اب لمبی چوڑی اس کی برائیاں شروع ہو جاتی۔ پڑوسی مکان کے اعتبار سے پڑوسی ہے، اس کا تذکرہ چھڑ جائے تو پھر دیکھو کیسی زبردست گھنٹوں لگا دیں گے اس کی برائی کرنے پر، اور اس کو نیچا دکھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جاتی۔ کسی سے کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو کتنی برائیاں شروع کر دیتے، یہ ہوتا ہے۔ حالانکہ غیبت کے تعلق سے نبی پاک علیہ السلام قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرے، کسی کی عدم موجودگی میں کوئی کسی کی برائی نہ کرے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور پھر اللہ رب العزت نے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کو اپنے مرے ہوئے بھائی کی لاش کو کہ گوشت کو نوچ نوچ کر کے کھانے کے برابر قرار دیا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سورہ حجرات میں ہے یہ 26واں پارہ، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے، کسی کو پسند ہے؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کی لاش کا گوشت نوچ کر کھائے۔ پھر اللہ خود ہی کہتے فَكَرِهْتُمُوهُ، تمہیں یہ بات پسند نہیں آئے گی کہ تم اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ، فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اور جب ایسی بات ہے
تو پھر جو ہو چکا ہے اللہ سے معافی مانگو، اور جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگو، اللہ معاف کر سکتا ہے، اور جس سے معافی تم مانگو گے اگر وہ معاف کر دیتا ہے تمہارا یہ جرم معاف ہو جائے گا۔ اتنا بڑا گناہ، تو بہرحال وہ گناہ معاف ہوں گے توبہ کرنے سے، یہ حقوق اللہ سے متعلق ہیں، حقوق العباد سے جو متعلق ہوں گے وہ معاف نہیں ہوں گے۔ کسی کی زمین دبا لی تو جب تک اس کی زمین واپس نہیں کریں گے یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، پیسے لے لیے جب تک پیسے واپس نہیں کریں گے گناہ معاف نہیں ہوگا، کسی کو گالی دی ہے، ظلمن تماچا مارا ہے، تو جب تک وہ یا تو بدلہ تم سے لے لے اور یا پھر اس سے جا کے معافی مانگ لو اور وہ معاف کر دے تو گناہ معاف ہوگا۔ اب ہم آپ اپنی زندگی کے رجسٹر پر نگاہ ڈالیں، نہ جانے کتنے گناہ ایسے ہوئے ہوں گے جس کو ہم نے توجہ کے قابل ہی نہیں سمجھا، اور دن رات نہ جانے کتنے گناہ ایسے ہوتے ہوں گے، صبح سے لے کر کے شام تک ہمیں اپنا ادھار اور بقایا تو یاد رہتا ہے، آج فلاں صاحب اتنا لے گئے، فلاں صاحب اتنا لے گئے، لیکن ہم نے کس کا حق مارا ہے وہ یاد نہیں رہتا ہے۔ پیسے کے اعتبار سے نہیں، پیسے کے اعتبار سے ہو سکتا آپ کو یاد رہے کہ ہم نے فلاں سے اتنا لیا ہے، لیکن اس طرح کے حقوق، کسی کی غیبت کرنا، کسی سے حسد رکھنا، کسی کو تماچا مارنا، کسی کو گالی بکنا، اور غیبت کہتے کسے ہم آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کو بہت زیادہ برا بھلا کہا جائے، نہیں، لیکن معیار سمجھ لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا اتدرون ما الغیبہ، تم لوگ جانتے ہو کہ غیبت ہے کیا چیز؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کا اس طرح ذکر کرنا کہ اگر وہ سن لے تو اس کو برا لگے، اگر وہ سن لے تو اس کو برا لگے، فرمایا یہ غیبت ہے۔ تو صحابہ کرام کو تشویش ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو عیب اپنے بھائی کا ذکر کر رہا ہوں اگر وہ عیب اس کے اندر موجود ہے تب بھی غیبت ہے؟ فرمایا وہ عیب اس میں موجود ہے تب بھی تو غیبت ہے، اور اگر وہ عیب اس میں نہ ہو تو فقط بہتہ، تب تو تم نے اس پر الزام لگایا ہے، تہمت لگائی ہے کہ اس کے اندر وہ جرم نہیں تھا اور تم نے اس جرم کی نسبت اس کی طرف کر دی کہ فلاں نے فلاں جرم کیا۔ فرمایا یہ بہتان اور یہ تہمت یہ تو اور بڑا گناہ ہے، غیبت سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ بہرحال بات کہیں کی کہیں چلی گئی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عرفہ کے دن کا جو روزہ رکھتا ہے تو اس کے 1 سال پچھلے گناہ اور 1 سال آگے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ فضل فرماتے ہیں۔